مختصر وقت میں جس طرح مجھ سے ممکن ہوا اس میں میں نے چند باتیں عرض کی تھیں. تو حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو عالم اسلام کے سامنے ہے وہ ہے آپسی اتحاد. اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے لیے سازشیں ہوتی ہیں. اور سازش آپ کے سامنے بھی ہے کہ شیعہ کو لڑانے کی کوشش ہوتی ہے, سنی کو, اور شیعہ سنیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش, جس کے لیے انہوں نے اپنا ایک ایجنٹ معین کیا کہ جس نے تقریباً 13-14 سال تک یہی کام انجام دیا اس نے کہ سنیوں کے خلاف زہر اگلتا رہا, وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہا تاکہ یہ آپس میں ٹکراؤ ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیا, شیعوں نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیا, اور سمجھ گئے کہ اسلام دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے, نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, بلکہ یہ صرف اپنے اغراض کا, اپنے مقاصد کا غلام ہے یہ. اور یہ صرف اور صرف اس کو پلانٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے, اس کو پلانٹ کیا گیا ہے یہاں کی جو متعصب تنظیمیں ان کی طرف سے, تاکہ یہ مسلمانوں میں بھی پھوٹ ڈلوائے اور یہ ہندو اور مسلمانوں میں بھی آپس میں جھگڑا کروائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی سازش میں ناکام رہا, اور الحمدللہ ابھی تک ناکام ہے وہ. اور ہمارے بعض نادان مولوی صرف میری دشمنی میں اس کا ساتھ دیتے رہے. وہ اس کے دوست نہیں ہیں, وہ میرے دشمن ہیں. جو میرا دشمن ہوگا وہ ان کا دوست ہو جائے گا. ان کی ایک پالیسی ہے, صرف ایک پالیسی ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ ان کا دشمن ہے, اور جو میرا دشمن ہے وہ ان کا دوست ہے, چاہے وہ مرتد ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر کیا دشمن رسول اللہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ دشمن قرآن مجید کیوں نہ ہو, مگر میرا دشمن ہونا چاہیے اسے. فوراً اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں گے, فوراً وہ اس کی مدد کرنے لگیں گے, کچھ تو کھلم کھلا اور کچھ خفیہ طور کے اوپر اندر ہی اندر اس کی مدد کریں گے. یہاں تک کہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے جملہ کہا تھا وہ کیسا سچ ثابت ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا اگر یزید بھی آ جائے اور شمر بھی آ جائے اور حربلہ بھی آ جائے اور میں ان کی مخالفت کروں تو یہ اس کے آگے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں گے. ارے صاحب اللہ تو رب الرحمین ان کو بھی معاف کر دے. ارے توبہ کر لیے انہوں نے تو, لہذا ہم ان کے دوست ہیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ صرف میری دشمن میں, اور میری دشمنی میں وہ مرتد ہوا جا رہا ہے, میری دشمنی میں دشمن اسلام ہو گیا, میری دشمنی میں دشمن قرآن ہو گیا, میری دشمنی میں وہ دشمن رسول اللہ ہو گیا, اور میری دشمنی میں اس ملعون کے بہت سے مولوی دوست بن گئے اور آج بھی بنے ہوئے ہیں. اور ابھی تک سب کے جب وہ اعلان ہوا کہ وہ ہار گیا ہے تو, اور ایک دوسرے صاحب جو ہے وہ جیت گئے ہیں, تو مولویوں کے چہرے لٹک گئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ انہی کے لیے آج ہی شام غریبہ ہے. وہ شام غریبہ منا رہے تھے, کوئی چہرے پر نہ خوشی تھی بلکہ اضمحلال اور تعصب اور غم پورے چہرے سے ان کے ظاہر تھا. بہت بڑا دوست ان کا جو ہے اسے چھوٹ گیا, بہت بڑا مہربان جو تھا وہ ان سے چھوٹ گیا. لہذا اسے ایسا کینہ, ایسا بغض, ایسا عداوت ہے ان کے دل میں کہ وہ یزید کو بھی ترجیح دے دیں گے, شبر کو بھی ترجیح دے دیں گے, حرملہ کو بھی مجھ پر ترجیح دے دیں گے. تو ایسے حالات سے, اور یہاں تک کہ اب یہاں الحمدللہ ہار ہوئے تب یہ سب دہلی میں جمع ہو رہے ہیں. یہاں سے دہلی جا رہے ہیں سب, کیونکہ وہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو میری مخالفت پر وہ تلے ہوئے ہیں. وہاں پر ایک شخص تھا, میں نے اس کا نام بھی لیا تھا, صوفی کلوہ نام کا. اس کا صوفی کلوہ نام نہیں تھا, نام تو اس کا بڑا اچھا تھا, ماں باپ نے نام بڑا اچھا رکھا تھا اس کا. لوگ صوفی کلوہ کہنے لگے تھے, لوگ صوفی کلوہ کہنے لگے تھے. تو صوفی کلوہ کی میں ڈیفینیشن بتا, وہ اس کے بیوی کو بہکا کر پتہ نہیں اور کس طریقے سے وہ اس نے میرا نام بھی اس نے ڈال دیا, اور وہاں بہادر عباس کا نام بھی ڈال دیا کہ بھئی یہ بھی اس کے قتل کی سازش میں لوگ بھی شریک ہیں. وہاں پر عدالت میں بھی وہاں کا کیس ابھی ہے, دیکھیں اللہ مالک ہے اس میں, پتہ نہیں کیا اس میں ابھی تک تو وہ کیس چل رہا ہے. تو یہاں تک کہ اس کی اہلیہ کو, اس کی بیوی کو یہ لوگ گئے اس کو راضی کیا, کسی طرح سے پتہ نہیں کس طرح سے راضی کیا اس کو. اس نے ایک لیٹر ڈال دیا کہ صاحب میرے شوہر کے قتل میں کلب جواز صاحب بھی شریک ہیں, اور میرے شوہر کے قتل میں وہ عباس بہادر بھی شریک ہے. اور جانتے نام اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟
سید پتہ نہیں کیا قلب جواد عرف جلاد، یہ میرا نام ہے عرفیت میں، جلاد اس نے لکھا ہے. اور بہادر عباس کو میرا داماد انہوں نے لکھا ہے کہ وہ داماد اس کے ہیں، اور وہ جو ہے وہ میرے شوہر کے قتل میں وہ شریک ہے. اور سارے مولوی جا کر مل رہے ہیں اس سے، لکھنؤ کے لوگ جا رہے ہیں، مولوی جا رہے ہیں، مجھ سے بھی مل رہے ہیں. اور جو امانت اللہ وہاں کا چیف ہے، جو دشمن اہل بیت، جو دشمن بھائی، میں نے کہا بھائی اس مثالیں سامنے آ رہی ہیں، دشمن اہل بیت ہے، دشمن شیعیت ہے، یہاں کے مولوی اس سے ملاقات کر رہے ہیں جا کر، اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ. اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ درسری جو ہے وہ اس سے پہلے جو محیط خان تھا اس کو واپس دلوائے گا وہ، اور اس کے بعد پھر اس کا دوبارہ قبضہ ہوگا. تو دشمن شیعیت سے مل رہے ہیں میری دشمنی میں. کتنے گر گئے ہیں لوگ اپنے کردار میں، کتنے گر پست ہو گئے ہیں کہ میری دشمنی میں جو اوقاف شیعہ کا دشمن ہے، جو مٹا دینا چاہتا ہے شیعہ اوقاف کو، جو ختم کر دینا چاہتا ہے، اس کے پاس جا کر ملے ہیں، جا کر ملاقات کی، اسے میٹنگیں کی ہیں جا کر، اور اس خاتون سے میٹنگ کی ہے جا کر. تو میں نے کہا کہ وہ ایک اصطلاح ہے، نام اس کا کچھ اور ہے اس شخص کا، وہ اس کے قاتل پکڑ بھی لیے گئے ہیں، اور قاتلوں نے جرم کا اقرار بھی کر لیا ہے، اور کہا کہ یہ کیونکہ ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا لہذا اس سے پہلے کہ ہمیں قتل کر دے ہم نے اس کو قتل کر دیا. یہ ان کا اقرار پولیس کورٹ میں موجود ہے، ان قاتلوں کا اقرار کورٹ میں موجود ہے کہ یہ ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے اوپر بہت سے قتل کے الزام تھے کہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد پھر یہ سازش ہوئی بعد میں کہ بھئی ان کو بھی اس پہ شامل کر دیا جائے، ان کا انعام بھی دے دیا جائے. تو یہ سب اس سازش میں جا کر شریک ہو رہے ہیں، یہاں کے مولوی جا کر اس سازش میں شرکت کر رہے ہیں، وہاں ہمت افزائی کر رہے ہیں. میں نے کہا اس کا نام صوفی کلوا اس کا نام ہے، وہ نام اس کا کچھ اور ہے، لیکن اس نے صوفی کلوا کیوں کہا گیا اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں. کیونکہ اس نے وہ تو اس کے جب اس کا قتل ہوا ہے تو تمام اخبارات میں ہیڈنگ تھی کہ ایک بدنام زمانہ کخیات، ہندی میں کہتے ہیں کخیات کہتے ہیں، کخیات مجرم مارا گیا. کخیات وہ جو تھا اس کو کوئی کاروبار کرتا سٹا کنگ مارا گیا. اخبارات کی ہیڈنگ تھی، اخبارات میرے نہیں ہیں، دلی کے اخبارات کی ہیڈنگ تھی کہ کخیات سٹا کنگ آپسی گروہ کی لڑائی میں مارا گیا. تو وہ اخبارات نے اس کو سٹا کنگ لکھا، سٹا جو جوا کھیلا جاتا ہے اس کا کنگ تھا وہ. تو صوفی کلوا کیوں کہا جاتا تھا اس کو؟ کیونکہ لباس اس کا صوفیوں جیسا تھا، اس نے صوفیوں کا لباس دھارن کر لیا تھا، وہ مالائیں بھی پہننے لگا تھا اور صوفیوں والا لمبا کرتا بھی. اور کلوا اس لیے کہا جاتا تھا کہ تھا صوفی مگر کام کالے وہ دھندے تھے، تو ایسا صوفی جو کالے دھندے کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام نہیں تھا، یہ صفت تھی. تو اس کا مطلب ہے ایسی صفت کے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب صوفی کلوا کہلائیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ مولوی بھی جتنے جا رہے ہیں یہ سب صوفی کلوا ہیں، کیونکہ مولویوں جیسا لباس ہے مگر عقیدہ بھی کالا ہے ان کا، دل بھی کالے ہے ان کی، ذہنیت بھی کالی ہے ان کی، فکر بھی کالی ہے ان کی، اور عمل بھی کالے ہیں ان کے. ایک سلوات بھیجے بول رہا اور چہروں پہ تو آپ کی نظر خود ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی میں کتنا گر گئے ہیں، لیکن جہاں اب تک ان کو شکست ہوئی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو امام زمانہ علیہ السلام کے طفیل میں یہ اوقاف امام زمانہ کی جائیداد ہے جو ان کی مخالفت میں جن کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو امام زمانہ کا دشمن ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کا دشمن ہے کہ جو ایسے اشخاص سے جا کر مل جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں. تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کا دشمن ہے. ہم دعا مانگتے ہیں پالنے والے بطفیل امام زمانہ علیہ السلام ان ایسے تمام حضرات کی اصلاح فرما، ان تمام حضرات کی اصلاح فرما. اور اگر لائق اصلاح نہیں ہے تو دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے
اور آخرت میں ان کو بدترین سزا دے